میں تو خاموش۔ جی سر، مروا صاحب یہ بتائیے کہ موجودہ جو صورتحال اس وقت انڈیا پاکستان بارڈر کے اوپر کریٹ ہو چکی ہے، سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ بارڈر پہ جو صورتحال ہیں پاکستان کے اندر، ساری عوام جو ہیں، پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہمیں اتحاد، اتفاق اور یگانگت کی ضرورت ہے۔ عملی طور پر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا جا رہا ہو، کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہو، یا پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو آن بورڈ لینے کے لیے کوئی کوششیں ہو رہی ہو۔ پی ٹی آئی کو لوگ تانے دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایسے وقت میں گلے شکوے کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کب گلے کرے گی؟ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا اور جو ہو رہا ہے، اور ان حالات میں اب آپ حب الوطنی کی چاپ لگا کے پی ٹی آئی سے یہ توقع رکھے کہ جناب پی ٹی آئی کے ورکر بندوق جو ہیں اور کمر کس لیں اور میدان جنگ میں نکل جائیں، اور کیا آپ کی شان میں کمی آ جائے گی؟ کون سی انا آپ کی گر جائے گی اگر آپ پاکستان کے اپنے عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کے ساتھ ایک کانفرنس کر لیں، مشاورت کر لیں اور ان کو سنیں، ان کی دادرسی کریں۔ پاکستانی ہیں، محب الوطن ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے تو اس آنکھ کو نکال دیا جائے، لیکن اس کے لیے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اور حکومت پہ عائد ہوتی ہیں کہ وہ اس دور میں خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرے، اور یہ مذاکرات خان صاحب سے کم درجے پر کسی سے نہیں ہونے چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال بن چکی ہے اور اس وقت خاص کر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ 80-90% جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، کیا سمجھتے ہیں اسی صورتحال میں عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے، حکومت کو کوئی ایسا اقدام اٹھانا چاہیے؟ دیکھیے، مذاکرات کر لینا، خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں، خان صاحب کو خود سن لیں، گول میز کانفرنس ہو اور اس میں اگر عمران خان آئے گا تو یہ ایک اچھا میجر جو ہیں پورے پاکستانیوں کے لیے ایک تسلی کا باعث بنے گا۔ دنیا دیکھے گی، پورا پاکستانی قوم دیکھے گی کہ دیکھیں انہوں نے اتنی سنجیدگی سے لیا ہے کہ عمران خان کو میز پہ بٹھا دیا ہے۔ باقی تو معاملات اور مسئلے مسائل تو مشاورت سے اور بات چیت سے حل ہوں گے، تو لہٰذا بٹھا۔ لیکن ایک چیز ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کی سنجیدگی کا عالم یہ دیکھ لیں، ملک ان حالات سے گزر رہا ہے، خان صاحب قید و بند میں ہیں، ہمیں بتایا گیا کہ عید کے بعد جو ہے احتجاج ہوگا اور سیکرٹری جنرل صاحب امریکہ میں گھوم رہے ہیں۔ اچھا مروا صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کارکن تو پاکستان تحریک انصاف کا آپ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ابھی تک یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے خان صاحب کو نہیں چھوڑنا، جیسے ہی خان صاحب آئیں گے ہم سب جو ہے نعرہ لگائیں گے مروت کا، تو خان صاحب کو رکھنے پہ مجبور کر دیں گے؟ پارٹی دوسری طرف آپ کی کوئی بات ہی نہیں سن پا رہی، نہ کوئی پارٹی اس کے اوپر کوئی لائے عمل بنا رہی ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی حالت میں بھی خان صاحب کے کاس سے نہ ہٹوں گا۔ ہو سکتا ہے میرے انفرادی اختلافات ہو لوگوں کے ساتھ، اور اس کی وجہ بھی یہی ہوگی کہ مجھے 3 دفعہ نکالا گیا، تو کچھ لوگوں نے تو نکالا ہے، تو ان لوگوں کے حوالے سے میرے گلے شکوے کا حق تو بنتا ہے۔ یہ حق تو مجھ سے نہیں لینا چاہیے، یعنی یہ حق بھی آپ مجھ سے لیں کہ میں 3 دفعہ جو ہیں دھتکارا جاؤں اور آپ کہیں کہ آپ کسی کا نام نہ لیں، کسی کے ساتھ گلہ نہ کریں۔ باقی جہاں تک خان کا تعلق ہے، پہلے دن سے کہتا آیا ہوں کہ سب خاطر جمع رکھیں، ایک خان ہی میرا لیڈر ہیں اور خان کے ساتھ رہیں گے۔ آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے بڑا آسان ہے، آج کل وزارت جو ہے ایسے ٹٹپونجیوں کو بھی ملی ہوئی ہے جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی۔ میرے لیے وزارت لینا، اربوں روپے لینا کوئی مشکل کام تھا؟ میں کوئی کارخانے دار تو نہیں ہوں، نہ میری کوئی ایسی ہزاروں کنال زمینیں ہیں، لیکن ایک نظریاتی ورکر ہوں، پاکستان میں رول آف لا اور حقیقی آزادی کا خواب دیکھا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس کڑے ہونے پہ اگر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کوئی گالیاں مجھے پڑتی ہے، یہ سب سے زیادہ دکھ دیتی ہے۔ باقی ایک دفعہ پھر سمجھنے کی کوشش کریں کہ پی ٹی آئی میں 2 لوگ ہیں، یا خان ہیں یا ورکر ہیں، اور ورکر کے لیے خان ہی لیڈر ہیں، خان ہی پارٹی ہے، اور میرا بھی یہی نظریہ ہے۔ اگر کسی کا کوئی اور نظریہ ہے تو وہ غلط ہیں، خان ہی لیڈر ہے اور خان ہی لیڈر رہے گا۔ مروا صاحب، جب آپ عمران خان کے کیسز ٹیک اوور کرتے تھے تو ریلیف بھی ملتا تھا، خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی، اور جب سے آپ گئے ہیں تو پارٹی میں ابھی تک کوئی وکیل جو ہے اس طرح سے نہ تو کوئی فیصلے لے پا رہا ہے، نہ عمران خان سے ملاقاتیں کروا پا رہا ہے۔ آپ نے قربانیاں بھی دی ہیں،
لیکن آپ کو ریگارڈ کیوں نہیں کیا جاتا؟ خان صاحب یہ بات کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ مجھے حیرت ہے ان وکلاء پہ جنہوں نے ملاقات کے لیے ابھی پھر درخواست دائر کی ہیں، اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے تحریک انصاف کے ورکر کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلط پٹیشن میں آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ توہین عدالت جو ہیں یہ آ گئے ہیں کہ 3 رکنی بینچ نے جو لارجر بینچ نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں انہوں نے کنٹمپٹ کی پٹیشن دائر کی، وہ تو کنٹمپٹ میں کنٹمپٹ ہو گئی۔ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ کنٹمپٹ کس کیس میں دائر کرنا ہے۔ کنٹمپٹ جو ہے وہ انہوں نے دائر کرنا ہے ارباب محمد طاہر صاحب کے فیصلے کے کیس میں، جس نے اوریجنلی شیڈول دیا تھا اور جو آئی سی اے نے اس کو ڈیٹو کیا تھا اور اس پہ ایس بنی تھی، جس میں آپ نے جو میں نے دائر کیے تھے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ توہین عدالت کی درخواستیں انہوں نے توہین عدالت کی درخواست میں ہی لگائی ہیں۔ توہین عدالت کی درخواست اس ریٹ کی لگائی جاتی ہیں جس ریٹ کی وائلیشن ہوئی ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس میں کیا ریلیف ملے گا۔ یہ تو صرف طوالت دینے والی بات ہے۔ اور دوسری بات میں پھر آج چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آج بھی خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو میں نے جس کو جاری رکھا ہوا تھا، آج بھی یہ فرائض دیں اور پھر دیکھیں کہ کون ملاقات روکتا ہے۔ کسی کے ساتھ لے لیں، وکلا جو ہے بھاری بھرکم کروڑوں کے حساب سے تنخواہیں لے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور میرے اندازے کے مطابق آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے فریب فاسٹ کیس لڑے ہیں عمران خان کے، تو اتنی بھاری بھرکم فیسز بھی لے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک کیس تھا خان صاحب کا، وہ میں نے یہاں پہ دائر کیا ایک کیس، مجھے کہا گیا کہ وہ کیس واپس لے لیں کیونکہ ایک دوسرے وکیل صاحب دائر کرنا چاہتے ہیں۔ اس ایک کیس کے 11 کیسز دائر کیے گئے تاکہ 11 کیسز میں فیس جو ہے ہر ایک کیس میں علیحدہ مانگی جائے، یعنی کہ فری کی وکالت قبول نہیں، ایک کیس قبول نہیں، ایک کے 11 قبول ہیں۔ یہ ایک مثال دی ہے، میں ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ باقی جہاں تک وکلاء تو فیس لیں گے، وکلاء تو دیکھیں لے مین ہوتے ہیں نا کلائنٹس، مطلب یہ آتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اس حوالے سے کہ کون سا کیس اس کا ایک کیس دائر ہونا چاہیے 10 دائر ہونے چاہیے تو وکیل تعین کرتا ہے۔ کلائنٹ جو ہیں وہ اتنی آگئی تو نہیں رکھتا ہے قانونی کیسز کی تعداد کے حوالے سے، لہٰذا ایسے مسائل ہوئے ہیں۔ جب سے یہ قائم مقام چیف جسٹس یہاں پہ آئے ہیں، بعد ان کی جو یہ سماعتیں کرتے ہیں، اس وقت قبل بابر ستار صاحب کے پاس ایک کیس تھا جس میں انہوں نے ڈی جی پاسپورٹ امیگریشن کو توہین عدالت سے نوٹس جاری کیے تھے، جو قائم مقام چیف جسٹس نے اس کو معطل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بابر ستار صاحب نے اس کیس کی سماعت بھی کی اور اس میں یہ ریمارکس بھی دیے کہ جب ان کے پاس درخواست گئی نہیں ہے تو انہوں نے کیسے معطل کر دیا۔ جب یہ آپس کی نورا کشتی ہوگی تو کیا سمجھ؟ یہ نورا کشتی نہیں ہے، یہ زیادتی ہیں اسلام آباد کے عوام کے ساتھ۔ بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا میرے ہی کیس میں، شہریار افریدی والے کیس میں، جس میں ڈی سی اسلام آباد کو سزا دی گئی تھی۔ پاکستان میں ریٹرننگ آفیسروں نے انت مچا دی، پولیس نے زیادتیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے، اداروں نے لوگوں کے حقوق کی بےخدمی کی، کوئی ایک تانے دار تک جیل نہیں گیا، کوئی ایک ڈپٹی کمشنر یا ریٹرننگ افسر کو ہتھکڑیاں نہیں لگی۔ اگر بابر ستار صاحب کی اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا، اس کے اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا، کم از کم لوگ قانون اور عدالتوں سے تھوڑا بہت تو ڈرتے۔ ادھر فیصلہ نہیں ہوا کہ اوپر سے معطل ہو جاتا ہے۔ باقی جو ہے عدلیہ کا ماتم آج کل ہم کر رہے ہیں۔ یہ مثال دوں، ہمارے جو محترم چیف جسٹس صاحب آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے حلف لیا ہوا ہے بحیثیت جج پنجاب ہائی کورٹ گورنر پنجاب سے کہ پنجاب کے علاقے میں آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دوں گا۔ یہاں آئے ہیں کوئی حلف نہیں لیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ فرائض انجام دینے کے لیے سب سے اولین ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس ہائی کورٹ کا حلف لیں گے۔ حلف اس لیے نہیں لیا گیا ہے کہ اگر حلف لیتا تو یہ سینیئرٹی میں نیچے چلے جاتے، اور سپریم کورٹ کے پاس آج بھی کیس لگا ہوا ہے۔ دیکھیں عدلیہ میں جب تک حکومتیں، تمام حکومتوں نے اور ہر دور میں اداروں اور حکومتوں نے مل کے مرضی کے جج جو ہیں عدلیہ میں بھرتی کیے،
اور جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں چند ہی جج صاحبان ایسے ہیں جو اس دور میں بھی ظلم و جبر اور فیصیت کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں. یہ وقت گزر جائے گا اور پاکستان میں جو 5 سال یا 10 سال کا پلان بنا کر آتے ہیں ان کا حالات و واقعات ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ 5 دنوں میں کایا پلٹ جاتی ہے. تو لہذا اس دن کا سوچو کہ جب یہ حالات نہیں ہوں گے تو تب ایسے لوگ ڈھونڈنے سے بھی ان کو توقیر اور عزت نہیں ملے گی. سلام جاوید اور کشور کو گرفتار کر لیا گیا. انتہائی قابل مذمت ہیں. یہ خاتون کافی جیل پہلے بھی کٹ چکی ہے اور پہلے علی حمزہ کو گرفتار کیا, اس کو گرفتار کیا. ان کا شور تو میرے خیال میں پروفیسر ہے, بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے, یہ تو پھر بھی سیاسی ورکر ہے. سیاسی ورکر تو آج کل اس کی گرفتاری پہ جو ہیں اور کتنے ہم نے عالمی کنونشن جو ہیں, UN کا چارٹر ہے, پھر انٹرنیشنل کنونشن آن ہیومن رائٹس اینڈ سول لبرٹیز ہے, کتنے کنونشن ہم نے پامال کر دیے. گوشت کے ناخن کب لیں گے؟ اور ان حرکتوں سے ایک سنم جاوید کی گرفتاری نہیں ہے. لوگ یہ سوچیں کہ اس خاتون کی گرفتاری سے کتنی نفرت پیدا ہوتی ہے. ان نفرتوں کو کیوں اب لوگ جو ہیں ان کے آگے بند نہیں باندھ رہے ہیں؟ اور کیا حاصل ہوگا؟ 8-10 دن رہے گی جیل میں, نکل آئے گی. آپ نے کل ایک بیان دیا تھا مودی کے حوالے سے کہ کسی نے پوچھا آپ سے کہ مودی کے کیا جواب دیا, تو ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ مودی کون میرا سب خالہ کا بیٹا ہے. وہ ویڈیو بڑی وائرل ہے, انڈیا تک دیکھی جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جواب دینا چاہیے تھا مودی کو؟ نہیں, مودی جو ہے وہ اپنی ریاست کے مفاد میں فیصلے کرے گا. وہ کون سے منت ترلے ایک پاکستانی کی مانے گا؟ میں نے تو یہ بات کی ہے کہ ہندوستانی اور پاکستانی عوام جو ہیں وہ امن کی طرف آئیں. ہم نے تقریباً ہماری جو تاریخ ہے ہندوستان اور پاکستان کی, آپ دیکھیں یہ شروع ہوتی ہیں سلطان محمد غوری سے. سلطان محمد غوری غور سے آتا ہے اور اس کے بعد جناب قطب الدین ایبک اور اس کے بعد خاندان غلامہ یعنی کہ بلبن سے شروع ہو کے ناصر الدین تک, اور اس کے بعد خلجی, اور اس کے بعد تغلق, اور اس کے بعد لودھی, اور اس کے بعد مغل. یہ ہم نے اکٹھے ایک ہی سلطنت کے تحت ہم رہے ہیں. ہمارا لباس, ہمارا کھانا پینا صرف مذہب کا فرق ہے. تو لہذا جہاں دنیا میں ایسے اقوام بھی سائیڈ بائی سائیڈ پر امن رہ رہی ہیں جو ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے تھے, تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ ہمیں امن چاہیے کیونکہ دونوں ملکوں کی معیشت کو جو ہے اس کو بہتری کی طرف جانا ہے. جنگوں سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ 76 سال کی مخاصمت اور عداوت کے باوجود آج بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ, ہمارے بارڈرز بند ہیں, ابھی سرحدوں پہ گولہ باری ہیں. تو لہٰذا اگر ہندوستان کے سربراہ کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ پہلگام کے پہلے اپنی انکوائری کریں, یہ قصور, یہ گناہ آپ کے اداروں کا ہے, ان کی ناقص کارکردگی ہے اور ان کی غفلت اور بزدلی ہے, آپ جا کے اس کے الزام جو ہیں پاکستانی. انڈیا بھی تو باز نہیں آتا جو کوئٹہ ایکسپریس کے ساتھ ہوا, اس کے ساتھ جو یہ میں پاکستان کے تھرو پاکستان میں کروا رہا ہے وہ بھی تو باز نہیں آتا. دیکھیں, ہر طرف کے فریق کو جو ہیں اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے. پاکستان میں جو ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں انڈیجنس ہیں. یہ BLA کی کارروائیاں, یہ TTP کی کارروائیاں, اور اتنے وسیع پیمانے پہ, لہذا لازماً جو ہیں ان طاقتوں کی تو یقیناً کچھ پناہی حاصل ہوگی جو پاکستان کی ریاست سے خائف ہے. حسن والے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی روکا تو پہلا حملہ ہم کریں گے. زبانی